بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس قدیم شہر کی جو کئی صدیوں تک بازنطینی سلطنت روما اور سلطنت عثمانیہ کا بھی دارالحکومت رہا۔ ایسا شہر جس کو فتح کرنا ہر ریاست کے لیے لگ بھگ ناممکن تھا، کیونکہ اس شہر کی دیواریں اتنی موٹی تھی کہ جس پر توپ کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ پیچھے کی جانب پورا یورپ مدد کے لیے تیار، اور شہر کے دونوں جانب سمندر جس میں بڑی بڑی لوہے کی زنجیریں ڈالی ہوئی تھی۔ کوئی سمندری راستے سے بھی حملہ کرے تو ناکام ہو جاتا۔ اتنے مضبوط شہر کو فتح کرنا جب ناممکن جیسا تھا، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ حدیث سننے کے بعد بہت سے صحابہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس شہر کی فتح کسی اور کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی تھی۔ وہ سلطان محمد فاتح تھے، جو عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان بنے اور محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ یہ سلاطین عثمانی کے پہلے سلطان تھے جنہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنوائی۔ 6 اپریل 1453 کو اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا گھیراؤ شروع کیا۔ جب شہر کی سرحد پر پہنچے تو رومن بادشاہ ڈریگسس پلائیولوگوس، جسے عام طور پر کانسٹنٹائن 11 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ سلطان کو کہنے لگا کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیے، آپ کے اجداد بھی یہاں سے مایوس ہو کر لوٹے تھے۔ تب سلطان محمد فاتح نے تاریخی جملہ کہا کہ یا تو میں قسطنطنیہ لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور کئی دن ایسے ہی جنگ میں گزرے، لیکن نتیجہ کچھ پازیٹیو نہیں آ رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر پیچھے کے راستے سے داخل ہو سکے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے۔ پیچھے کی جانب ایسی زمین جس پر چلنا بھی مشکل ہو، اور ایک طرف سمندر جس میں لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں۔ مشورہ ہوا کہ خشکی کے راستے سے اپنی فوج اور ہتھیار شہر میں داخل کریں گے، اس لیے اپنے جہازوں کو زمین پر چلایا جائے، لیکن ایسا کرنا اسباب کی دنیا میں لگ بھگ ناممکن جیسا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ جتنے جانور ہیں ذبح کیے جائیں اور ان کی چربی پگھال کر زمین پر ڈال دو۔ جب زمین پر پھسلن ہوں گی تو کشتیاں کا دے کر لے جا سکتے ہیں، اور یہ کام فوراً راتوں رات کیا گیا۔ بازنطینیوں نے اس وقت تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ جب اس فیصلے پر عمل ہوا تو لگ بھگ 15 یا 16 کلومیٹر تک انہوں نے کشتیاں خشکی پر چلائی اور پیچھے کی جانب دریا میں اتاری گئی۔ اب سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمانی فوج نے اس جذبے سے لڑائی کی کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کو بالآخر شکست دے دی۔ اس وقت غازی حسن سب سے اونچی دیوار پر اپنے پرچم لے کر پہنچ گئے اور دشمن کے تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اسے لہرا دیا اور شہادت کو لبیک کہتے ہوئے اصل زندگی کی طرف لوٹے۔ اور 29 مئی 1453 کو یہ شہر فتح ہوا۔ بے شک ہمارے نبی کی ہر بات سچ ہی ہے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی فوج بھی باکمال ہوں گی اور امیر بھی باکمال ہوگا۔